الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وعلی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ینصرن اللہ من ینصر، بے شک میرا اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی دین کی مدد ہے کیا اور کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی۔ جب جنگ جرموک میں جنگ تھوڑی طویل پکڑ گئی تو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہی دین کے محافظ ہیں، آپ ہی دین، آپ نے ہی دین کو چلانا ہے، ترجیح دینی ہے اور دین کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ جنگ اتنی لمبی کیوں ہوئی؟ وہ تھے دین کے مدد کرنے والے۔ ایک وہ مسلمان تھا کہ جب صبح اس کو حکم ملتا تھا اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، جب دوپہر کو حکم ملتا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، جب شام کو حکم ملتا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، جب رات کو حکم ملتا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک آج کا مسلمان ہے جو کمانے کھانے میں تو اتنا مصروف ہے، گانے باجے میں تو اتنا مصروف ہے، اپنا ذاتی کام ہو تو پیسے لگا کر بھی فوراً پہ کرتا ہے، پہلے کہتا ہے پہلے میں یہ کام کروں، اور جب باری دین کی آتی ہے تو مال خرچ کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، جان خرچ دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اپنی عزت آبرو سے بھی ڈرتا ہے۔ مسلمانوں، جب کہ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تم اپنی مال، جان، اولاد، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت نہیں دو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آج ہم کس جگہ پر ہیں؟ میرے ملک کو دو لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جاہل کی شعلہ بیانی اس وقت کام کرتی ہے جب عقل مند خاموش رہتا ہے، جب عقل مند بات کرتا ہے تو پھر جاہل کی شعلہ بیانی جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آتی۔ اور یہی نظام میرے پاکستان میں ہے۔ کافر نے اس طرح ہمیں گمراہ کر دیا کہ پہلے شیعہ سنی کو لڑایا، پھر وہابی دیوبندی کو لڑایا، پھر سنی وہابی کو لڑایا، اور یہی ایک دوسرے کو کہنے لگے تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو، تم بھی کافر ہو۔ بھئی یہ سب کافر ہے تو مسلمان ہے کون؟ یہ کافر کی بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ کافر کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان کو کبھی نہیں مار سکتا، کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان کو جب بھی شکست دے گا مسلمان ہی دے گا۔ تو اس نے مسلمانوں میں ہی اپنے غدار بنائے، اپنے ایجنٹ بنائے، جنہوں نے ڈالروں کی خاطر اپنا ایمان بیچا، جنہوں نے اقتدار کے لالچ میں اپنا ایمان بیچا، حکمرانی کے لیے اپنا ایمان بیچا، اور آج پاکستان کی یہ حالت ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان جس نے پہنچایا نا وہ عدالت ہے، عدالتی نظام ہے۔ یاد رکھیں یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ کافر کا لکھا ہوا قانون ہے، جو وہ پاکستان سے جب گیا تھا، جب ایشیا سے گیا تھا تو انہوں نے وہ اس برق کو پھاڑ کر نہ پھینک دیا تھا، جو پرزے اکٹھا کر کے لوگوں نے ترک آئین بنا لیا۔ اور یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ سب سے زیادہ میرے پاکستان کو نقصان اگر پہنچایا ہے نا تو عدالتوں نے پہنچایا ہے، کیونکہ جو عدالتیں رقبے پر چلتی ہیں، فون پر چلتی ہیں، بوٹ پر چلتی ہیں،
وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو عدالتیں اپنی حفاظت نہ کر سکی وہ ہماری حفاظت کیا کریں گے؟ اور اس سے بڑھ کر میرے پاکستان کے علماء کرام جو دین کے محافظ ہیں، ان کا کام تھا کہ اس پر سٹینڈ لیتے، کیونکہ اسلام کے محافظ علماء کرام ہیں، اور میرے اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا جو اسلامی قانون ہے وہ اسلام کا حصہ ہے، وہ اسلام سے باہر نہیں ہے۔ علماء کرام کی خاموشی اس ملک کی تباہی کا بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ اپنے فرقوں میں بٹ گئے، اپنے فرقوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی فکر نہیں ہے، نبی کے فرمان کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میرے اللہ نے مسلمان کو لبرل رہنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور یہی تو کر کے دکھایا نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، یہی تو کر کے دکھایا۔ اس وقت بھی حکومت مسلمان تھے، وہ یزید مسلمان تھا، حافظ قرآن تھا، لیکن ظالم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا اہل بیت قربان کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ظالم کے سامنے کبھی نہیں جھکنا۔ جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، بیوی بچے ہر چیز قربان کرنی پڑے تو کر دو، پر اللہ کو راضی کر لو۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے سکتی۔ ان عدالتوں کی جگہ آپ کو بیٹھنا ہوگا، ان عدالتوں میں منصف بن کر آپ کو بیٹھنا ہوگا اور اسلامی قانون نافذ کرنا ہوگا۔ جو ہر کوئی جو قانون کے انڈر ہو، جو بھی جرم کرے اس کو فوری سزا دی جائے، قانون سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ یہاں جو جج کرنے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ مراد لیتے ہیں دنیا کے 5ویں 6ویں نمبر پر اور فیصلے ہیں 140 نمبر پر۔ اتنے گندے ہیں فیصلے ان کے، کیونکہ یہ فیصلے انصاف پر نہیں کرتے، یا نوٹ پر کرتے ہیں، یا بوٹ پر کرتے ہیں، یا فون پر کرتے ہیں۔ یہ انصاف پر فیصلے نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے۔ اور میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ہیں اصل وارث، دین کے محافظ بھی ہیں، اور اصل وارث بھی آپ بھی ہیں ان سیٹوں کے۔ آپ کو ان سیٹوں پر بیٹھنا ہوگا، مفتی اکرام، عالم دین، آپ کو ان سیٹوں پر بیٹھ کر انصاف کرنا ہوگا اگر ملک بچانا ہے۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک کے ساتھ ظلم ہوا تو دوسرے نے کہا کہ کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہوا ہے، کون سا میرے ساتھ ہوا ہے، تو وہ چپ رہا۔ پھر دوسرے کے ساتھ ہوا تو تیسرے نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ہوا ہے، کون سا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور جب خود اس کے ساتھ ہوا تو پھر بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ پھر بولنے والا آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، اس وقت کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے پاس وقت نہ ہو آپ کے دینے کے لیے وقت۔ تو کھڑے ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے اسلام کے لیے ضروری ہے، اللہ کے قرآن کے لیے ضروری ہے، نبی کے فرمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کھڑے ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔